बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी के हवाले से। जब किसी औरत को पुलिस या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार करती है तो फौरी तौर पर एक स्पेशल रिपोर्ट पुलिस रूल 1934 के रूल 24.12 के तहत थाने से फौरी तौर पर एसपी साहब के पास रिपोर्ट भिजवानी लाजमी है और एसपी ऐसी स्पेशल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीआईजी और दीगर जो आला हुक्काम हैं उनके पास भिजवाएंगे। हर मुकदमे में पुलिस रूल 1934 का रूल 24.17 के मुताबिक तफ्तीशी मराहल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो हाई अप अथॉरिटीज़ एसपीज़ और सिलसिलावार जो भी स्पेशल रिपोर्ट्स होंगी वो उसी जिस तरह से जाती हैं इसी तरह एक ख़वातीन की गिरफ़्तारी बतौर मुल्ज़म जब की जाती है तो पुलिस रूल्स 1934 रूल 24.12 कहता है कि फौरी तौर पर हाई अप्स जो हैं पुलिस के उनको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। और उसके बाद रूल्स 24.17 के तहत उसकी तफ्तीशी मराहल की जो तफसीलात हैं वो भी भिजवाना लाजमी है। और पूरी पुलिस रूल 1934 रूल्स 24.18 के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन और गिरफ़्तारी के बाद की जो भी स्पेशल रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड जो है वो मुतलका जो आला ऑफिसरान हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अलावा एसपी साहबान हैं डीआईजी साहब हैं उनके ऑफिस में रखना लाजमी है। स्पेशल रिपोर्ट्स का भिजवाना इन मुकदमात में ज़रूरी है जहां पर एक औरत को गिरफ़्तार किया गया और औरत बतौर मुल्ज़म उसमें नामज़द है। ख्वाह एक औरत को फौरी तौर पर जो आम तौर पे वुमेन प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में भी औरत को जो ही गिरफ़्तार किया जाता है फौरी तौर पर ख्वाह उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए देन भी फौरी तौर पर जो है उसकी जो भी रिपोर्ट है फौरी इतला देना लाजमी है और उसके बाद उस मुकदमे की बाबत जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो भी मटेरियल होगा उसकी रिपोर्ट भिजवाना लाजमी है। असल में पुलिस रूल्स 1934 ये वाज़ेह करता है चैप्टर 24 जो है वो कहता है कि औरतों की गिरफ़्तारी जो है वो गैर मामूली किस्म का वाक़या को समझा जाएगा। ऑल पुलिस रूल्स 1934 के रूल्स 26.18A में ये मैंडेटरी करार दिया गया है कि किसी भी औरत को जब किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसकी गिरफ़्तारी की रिपोर्ट बतौर ख़ास फौरी तौर पर दस्ती फौरी मुतल्लिका एसपी को भिजवाई जाएगी और जब जुर्म काबिल ज़मानत हो तो औरत की फौरी तौर पर ज़मानत ले ली जाएगी और किसी औरत का जिस्मानी रिमांड जो है वो गस्टेड पुलिस ऑफिसर के हुक्म के बगैर ना ले सकेगा और किसी भी औरत को एक रात के लिए ही क्यों ना हो थाने पर नहीं रखा जाएगा बल्कि जब भी किसी औरत को गिरफ़्तार किया जाए फ़ौरन उसको जुडिशल हवालात में जहाँ पर औरतों के लिए अलहदा हवालात बनी हुई होगी वहाँ पे भिजवाया जाएगा और जुडिशल रिमांड की रिपोर्ट जो है फौरी तौर पर पुलिस रूल्स जो है 1934 उसका रूल 26.18A वाज़ेह कर देता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाएगा और जब किसी औरत का पुलिस रिमांड लेना ज़रूरी हो तो उसके लिए गस्टेड पुलिस ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट को जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब है उनको एप्लीकेशन देगा और वही गस्टेड पुलिस ऑफिसर इस बात को लाजमी मलहूज़ खातर रखेगा कि गिरफ़्तार शुदा जो औरत है उसकी इज़्ज़त और आबरू को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। और तफ्तीश के लिए अगर किसी औरत को बुलाया गया है तो रात के वक्त किसी सूरत भी किसी औरत को थाने में नहीं रखा जा सकता है। और जब किसी औरत को पुलिस ने
بلانا ہے کسی تفتیش کے سلسلے میں، کسی شناخت ملزمان کے حوالے سے یا نشاندہی مقامات کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا دوستو کہ پولیس رولز 1934 جو رولز 26.18 اے ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ پولیس آفیسر جو بھی کسی عورت کو بلا رہا ہے تھانے میں، تو وہ اس بات کو مینڈیٹری بنائے گا کہ اس عورت کا کوئی مرد رشتہ دار، کوئی علاقے کا معزز بندہ، کوئی لمبردار، کوئی متعلقہ کونسلر جو ہے وہ ساتھ آ جائے اس عورت کے، تاکہ عورت کی جو عزت ہے وہ سیکیور ہو، اور عورتوں سے متعلق خصوصی جو پریکاشنز میجرز ہیں وہ لازمی طور پہ لے کے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ گرفتاری کی ہم بات کر رہے ہیں ملزمان کی، عورت کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پولیس رولز 1934 رولز 26.20 کے مطابق یہ ضروری ہے کہ جب بھی کسی ملزم کسی ایسے ضلع میں گرفتار کیا جائے جہاں اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ زیر سماعت نہیں ہے، تو گرفتار کرنے والا پولیس آفیسر ایسے گرفتار شدہ شخص کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا علاقہ مجسٹریٹ کے پیش کر کے ان سے تحریری اجازت لے گا کہ وہ اس گرفتار شدہ جو شخص ہے اس کو فلاں ضلع میں یا فلاں صوبے میں لے جانا مقصود ہے، اور وہاں پر اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ اور پولیس رول 1934 رولز 26.20 جو ہے یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کسی ملزم کو کسی عدالت کے وارنٹ یا کسی مجسٹریٹ کے باقاعدہ آرڈر کے بغیر ایک ضلع سے دوسرے ضلع یا ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں ہرگز نہیں لے جایا جا سکتا، باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے، ادروائز پھر باقاعدہ طور پر ناجائز حراست کی ایف آئی آر جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اغوا کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی کروائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب کبھی کسی سرکاری ملازم کو گرفتار کرنا مطلوب ہو تو پولیس رولز 1934 رولز 26.13 کہتا ہے کہ جب بھی کسی سرکاری ملازم کو گرفتار کرنا ہوگا تو اس کی گرفتاری سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو اطلاع دی جائے گی۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، پولیس محسوس کرتی ہے کہ اگر اعلیٰ افسران کو اطلاع دی گئی تو بندے کو پتہ چل جائے گا اور بندہ بھاگ جائے گا، گرفتاری ممکن نہیں ہے، تو دین گرفتار کرنے کے فوری بعد جو ہے ایسی اطلاع لاسٹ میں بھجوائی جانی چاہیے۔ اور جہاں ملزم کو بلا وارنٹ گرفتار کیا گیا اور یہ موقف کہ وہ اس کی گرفتاری کی تفصیل سے آگاہ نہیں تھا، وجوہات سے آگاہی ثابت بھی نہیں ہے، زبانی تفصیلات کے بارے میں بھی اس کو کوئی آگاہ نہیں کیا گیا ہے، تو زبانی طور پر آگاہ کیا جانا کہ کس جرم میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس ملزم کو اس کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور اگر بغیر بتائے ہوئے اس کو بس گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایسی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی گرفتاری تصور کی جائے گی۔ بنیادی اس بات کا معاملہ یہ ہے کہ قانون نے یہ حق ملزم کو دیا ہے کہ اگر اسے گرفتار کیا گیا ہے تو اسے گرفتاری کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا جائے گا، اور اسے یہ بتایا جائے گا کہ اس کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں۔ یہاں تک یہ بھی ہے کہ اگر گرفتاری جائز بھی ہے لیکن ملزم کو گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی گرفتاری غیر قانونی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، یہ بات پاکستان میں باقاعدہ طور پر سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل جسٹس سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئی، اور 1976 پی سی آر ایل جے پیج 1303 کے اندر اس کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے تو اس ملزم کو باقاعدہ طور پر جس وجہ سے اس کو جن وجوہات کی بنا پر اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ اس کو بتائی جائیں، ملزم مکمل طور پر آگاہ ہو سکے کہ وہ کس طرح سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور رہائی کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وجوہات گرفتاری کی
جو ہے وہ اس کا نالج رکھنا ایک ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور شک و شبہ جو ہے معقول اور نیک نیتی پر مبنا ہونا ضروری ہے۔ محض خام خیالی کے اوپر کسی کو گرفتار کر لینا یا شک و شبوں کے اوپر کسی کو گرفتار کر لینا، یہ کوئی باقاعدہ گرفتار جو ہے قانونی نہیں ہے۔ پولیس افسران عام طور پہ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو اپنے منہ کی مٹھاس کے لیے بھی گرفتار کر لیتے ہیں، اور بعد میں پولیس افسران کو ہم نے ہائی کورٹس میں رولتے بھی دیکھا ہے اس حوالے سے کہ جب ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر بہت پرانی بات ہے، PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 729 میں اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ڈسکس کیا گیا تھا کہ پولیس محض کسی کو شک و شبہات کی بنا پہ گرفتار نہیں کر سکتی۔ جب بھی کسی کو گرفتاری کرنی مطلوب ہوگی تو گرفتاری کی سالڈ گراؤنڈز کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے بلا اختیار گرفتاری کے حوالے سے، جب کسی پرائیویٹ شخص کی طرف سے ہے تو ذاتی دفاع کا حق سامنے آ جاتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا کہ پولیس افسران اپنے ساتھ پرائیویٹ گن مینز رکھتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے ملزمان کو۔ تو جب ایسی صورتحال میں انکاؤنٹر ہو جاتا ہے یا ایسی صورتحال میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مٹبیر ہو جاتی ہے ملزم کی اور اس جو پرائیویٹ شخص ہیں، تو جناب یاد رکھیے گا کہ جو سیلف ڈیفنس کا عنصر ہے اس میں سامنے آ جاتا ہے، اور ذاتی دفاع جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اسے ہم نگیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ پبلک پیس کے بارے میں اگر ہو کہ پبلک پیس جو ہے وہ خطرہ ہے اس کو، تو صرف پبلک عامہ امن عامہ کے بارے میں خطرے کا محض پریزمپشن پولیس رکھتے ہوئے، محض امکان رکھتے ہوئے گرفتاری کو جائز نہیں ٹھہرائی جا سکتی کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ آپس میں لڑ پڑے گا۔ بھائی ابھی تو بڑی بات ہے، ابھی لڑے تو نہیں ہیں، نہ ہی امن و امان خراب ہوا ہے، ویسے ہی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ قانون کہتا ہے کہ ایسی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور کسی شخص کو حق کے دفاع سے محروم کرنا ہے، اور اگر کسی پولیس افسر نے امن عامہ کے حوالے سے خطرے کا بنا پر کسی ملزم کو گرفتار کیا ہے تو اس کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہوگی کہ آخر کون سا ایسا امن عامہ کو خطرہ ہے اس ملزم سے جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ مینڈیٹری قرار پائی اور اس بیچارے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پولیس افسر یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کرندہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب گرفتاری ملزم کے حوالے گرفتاری کر لی ہے تو ملزم کو عدالت میں پیش کرے، اس بارے میں آگاہ کرے کہ اس ملزم کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف پہلے سے کتنے مقدمے موجود ہیں، تاکہ ملزم جو ہے وہ اپنا دفاع تیار کر سکے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور جس شخص کو بھی پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب اور خصوصی طور پر وکلاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی ملاقات کر سکیں، کیونکہ ملاقات کرنا جو ہے وکلاء کے ساتھ، دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے اس کا قانونی حق ہے۔ اور پولیس رولز 1934 رولز 26.28 کے مطابق ایسی ملاقات کی اجازت جو ہے SHO یا SHO سے اوپر DSP صاحبان جو ہیں یا کوئی بھی جوڈیشل افسر بھی اجازت دے سکتا ہے۔ البتہ حوالات میں بند ملزم کی ملاقات کے وقت سنتری جو ہے وہ وہاں پہ جو حوالات کے باہر کھڑا ہے وہ موجود رہے گا، تاکہ قیدی کو کسی قسم کی کوئی ہتھیار یا کوئی ممنوعہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ نہ کی جا سکے۔ البتہ یاد رکھیے گا میرے وکیل دوستوں کہ جب ملزم کا وکیل ملزم سے خفیہ مشورہ کے لیے ملاقات کرے گا تو ایسے وکیل کو ملزم کے ساتھ تھانے کی حدود میں رازداری کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہوگی، اور یہاں اس کمیونیکیشن کو اتنی پرویلیج حاصل ہے قانون
के अंदर, और पुलिस रूल्स 1934 इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। रूल्स 26 28 इस बात को करते हैं कि थाने की हदूद के अंदर जब भी वकील और मुलज़म आपस में मुलाकात करेंगे तो वो खुफिया मुलाकात होगी और खुफिया मशवरा होगा, और उनकी बातें जो हैं कोई दूसरा बंदा नहीं सुनेगा, कोई संतरी भी नहीं सुनेगा, और संतरी इनकी बातें जो हैं नहीं सुन सकता कोई, किसी किस्म का कोई बंदा जो है वो मामला। अलबत्ता उन पे नज़र रख सकता है कहीं वकील साहब जो है वो कोई हथियार या कोई ममनुआ चीज़ उसको प्रोवाइड ना कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों पुलिस रूल्स 1934 26.27 जो है ये कहता है कि जब भी गिरफ्तार शुदा शख्स पुलिस रिमांड पे है तो अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद नहीं कर सकता है, तो उसके हवाले से थाने का जो रोज़नामचा है वहाँ पे एक रपट लिखी जाएगी कि गिरफ्तार शुदा शख्स की खुराक जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। बसूरत दीगर रोज़नामचे की इस रपट में लिखना लाजमी होगा कि हवालाती को कौन शख्स जो है वो खुराक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी कबूल करता है, उसका घर से खाना आएगा, कौन लेके आएगा। और पुलिस रूल 26.27 जो है उसके सब रूल के अंदर भी ये सब रूल 3 है 26 का, जिसमें ये हुक्म है कि गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदार या दोस्त उसके लिए जो भी खुराक, जो भी खाने पीने के अशिया लेके आएंगे उसे थाने का मुंशी या हवालात के बाहर जो संतरी है वो उसको मुलाजा करने के बाद जो है वो गिरफ्तार शख्स को देगा। ये ना हो कि वो ऐसी चीज़ उसमें डब्बे में हो, खाने के डिब्बे में, जो गैर माकूल हो या ममनुआ हो या वो कोई हथियार हो। नहीं दोस्तों, अरेस्ट ऑफ अक्यूज के हवाले से हमारी बातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।